عدالت کے کمرے کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کی جو ہے وہ ڈپورٹنگ کو روکنے کی بھیک مانگ رہی تھی، اور عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا برٹش پاسپورٹ دکھا کر اپنے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اس نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ اس کے شوہر کو ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ اگر اسے ڈپورٹ کر دیا گیا تو اس کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چلا جائے گا، اس کے پاس سے شوہر جیسی ایک نعمت چلی جائے گی، تو خدا را اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرے۔ مگر اس کے باوجود کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے شوہر کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ کیا ہے یہ واقعہ، اور یہ کون سا پہلا شخص ہونے والا ہے برطانیہ میں جس کو نئی جو پالیسی آئی ہے ڈپورٹ کرنے کی امیگریشن کی، اس کے اوپر پہلا بندہ ہے جس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ بڑی افسوسناک خبر، اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ تمام کے تمام حقائق شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بندہ کیا کیا کرتا رہا، اور کس طریقے سے اس نے یو کے میں رہ کے کرائم جیسا کام کیا۔ اور اس طرح کے لوگوں کے بھی اگر بچنے کے چانسز نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ لیں جنہوں نے بڑے بڑے کرائم کیے ہوئے ان کے تو بچنے کے کوئی چانسز ہے ہی نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشی کے صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، بات کریں گے عمر اقبال، جو کہ کراچی کا رہائشی، 41 سال اس کی عمر، اور یہ 2010 میں کراچی سے یو کے گیا تھا اپنی انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے۔ ڈگری لینے کے بعد یہ وہیں پر ہی موجود ایک برطانوی نژاد لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد ان کے ہاں 2 خوبصورت بیٹوں کا جنم ہوتا ہے، اور یہ دونوں بیٹے کیونکہ یو کے کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، یہ بندہ جو ہے 5 سال اپنے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنے لیے برٹش پاسپورٹ کی اور ILR کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کو مل بھی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اپنی ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک کام آتا ہے، اور وہ یہ کہ جتنے بھی یو کے اندر پینشن ہولڈرز لوگ ہیں جن کے پینشنز کی رقم کو بینک تو اتنی منافع دیتا نہیں ہے، تو اس نے ایک ایسا انٹروڈیوس کرایا کام کہ لوگ اس کو پیسے دیں، اور یہ لوگوں سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ میری کمپنی ہے، آپ میری کمپنی میں پیسے جمع کرائیے، میں آپ کو اس میں ڈبل ٹرپل منافع دوں گا۔ اب کیونکہ بینک سے تو اتنا منافع نہیں مل رہا تھا، تو جو پینشن ہولڈرز انہوں نے کہا اگر ہم اس کی کمپنی میں پیسے رکھتے اور یہ ہمیں مہینے کے اچھا منافع دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ بندہ ان تمام پینشن ہولڈر سے پیسے جمع کرتا رہا، جو کہ کافی زیادہ رقم بن گئے۔ جب اس کے پاس بہت زیادہ رقم بن گئی تو ظاہر کمپنی تو کوئی وجود میں تھی ہی نہیں، جس کا کوئی سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ تو سارا کا سارا فراڈ تھا جو یہ کر رہا تھا، اور لوگوں کا پیسہ زیادہ سے زیادہ ہڑپ کر رہا تھا۔ اب جب وہاں کی پولیس کو یا ان کی جو بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے تو اس بندے کو گرفتار کر لیتے۔ 2018 میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور 2019 کے اندر اس کو 6 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب 6 سال کی سزا سنتے ہوئے یہ بعد میں بعد ازاں اپنی تقریباً 3 سال یا 2 سال کی سزا مکمل کرنے کے بعد یہ ایک اپیل رکھتا ہے عدالت کے آگے، اور عدالت سے کہتا ہے کیونکہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ مجھے باہر ریلیز کر دیں، میں پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر سے لون پر پراپرٹی کر کے کچھ نہ کچھ کر کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا پیسہ میں نے دینا ہے، جن کی ڈیوز ہے میرے اوپر، جس کی اچھی خاصی یورو میں اس کی اماؤنٹ تھی، تو میں یہ سارا ریٹرن کر دوں گا۔ تو عدالت اس فیصلے کو اس کو ضمانت دے دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تم جا کے باہر جس لوگوں کا بھی تم نے پیسہ لیا وہ تم نے واپس کرنا ہے۔ بٹ کیونکہ اس کی تو نیت میں کھوٹ تھا نا، کہتے ہیں نا جب نیت میں ہی فطور تھا، تو یہ باہر آ کے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد اس کو پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اب اس کی قانونی کارروائی پہ اس کو جو ہے اس کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد عدالت نے اب اس کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب عدالت میں اس کی بیوی جو کہ برطانوی نژاد تھی اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے برٹش پاسپورٹس کے ساتھ وہاں جاتی ہے اور اپیل کرتی ہے، اور وہ بندہ بھی اپیل کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ILR دے دیا جائے، کیونکہ میں نے جو ہے واپس پاکستان جا کے اگر آپ مجھے ڈپورٹ کریں گے تو پاکستان جا کے میرے لیے بالکل بھی سیفٹی نہیں ہے، پاکستان کا بھی ماحول نہیں ہے، کیونکہ میں ایک لمبے عرصے سے یو کے میں رہ رہا ہوں، تو میں پاکستان جا کے کیا کروں گا، میرے لیے پاکستان بالکل سیف نہیں ہے، میرے بچے یہاں پر لاوارث ہو جائیں گے، میری بیوی میرے بچے میرے بغیر ان کی اچھی تربیت ناممکن ہے، تو آپ میرے اوپر رحم کریں اور مجھے یہیں پہ رہنے دیں، مجھے ڈپورٹ مت کریں۔
اس کے جواب میں عدالت نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا، ریفیوز کر دیا، اس کی درخواست کو نکال دیا اور اس کو واقعی ڈپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور اب جو بھی متنازع لوگ ہیں، جو بھی اس چیز کو دیکھنے والے ہیں، اب وہ اس کو ڈپورٹ کرنے کے اوپر کام شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ پہلا پاکستانی ہوگا جو کہ اس قانون کے تحت ڈپورٹ ہونے والا ہے۔ اور دیکھ لیجئے اب جو بھی غلط کام کرے گا، یا جتنے بھی لوگوں نے، اب آپ دیکھیں جنہوں نے بھی ایسے جس کے اندر تشدد ہے یا سیکشول کے اندر بہت سارے ایسے جرائم ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ان کے، اب آپ دیکھ لیں ان سب کو ڈپورٹنگ کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں کہ اب جو ہے وہ بالکل بھی نرمی اور کسی بھی طریقے سے کچھ بھی نرم رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی یو کے میں جا کے کسی بھی کرائم کے اندر جیلوں میں ہیں یا ہوں گے آئندہ، انہیں سیدھا ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور ان کو بالکل بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ تو اب یہ پہلا بندہ ہونے والا ہے جو کہ اب یہ ڈپورٹ ہوگا، کراچی پہنچیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کس کی باری ہے، کتنے لوگ ہوں گے۔ اب آپ یقین کیجیے گا کہ آنے والی خبروں میں آپ یقین کریں گے کہ بے تحاشا لوگ ہوں گے جن کو ڈپورٹ کیا جائے گا پاکستان۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ کیسا لگا ولاگ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔